اسیروں کے مشکل کشا سے آدم، اسیروں کے مشکل کشا سے آدم، فقیروں کے حاجت روا سے آدم، فقیروں کے حاجت روا سے آدم، کیا غور جانمی بارمی میں، مہمہ یہ ہم پہ کھلا سے آدم، مہمہ یہ ہم پہ کھلا سے آدم، تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، کیا حق نے یہ مرتبہ سے آدم، کیا حق نے یہ مرتبہ سے آدم، اسیروں کے مشکل کشا سے آدم، فقیروں کے حاجت روا سے آدم۔ اللہ جل کریم کی حمد و ثنا ذات سید اولیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتبت غوث البلا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خوش خدا کی اللہ رب العزت سے دعا ہے، حق کہنے حق سننے ہم سب کو میں جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں یہ پیغام لے کر آئی ہیں کہ آج یہ وہ دن ہے جو دنوں کا سردار ہے، اور اس دن زیادہ سے زیادہ اولاد و وظائف، قرآن خوانی، سورتوں کی تلاوت، روشنی اور سلامت کے ہاتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گزشتہ جمعے میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی چند فیض و برکات میں نے آپ کے سامنے گزار کیے۔ یہ مہینہ ہی غوث پاک کا مہینہ ہے، اس کو ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے، یعنی غوث پاک کے مہینے کی بہار ہے۔ یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال اسی مہینے کی 11 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید سے بات کا آغاز کریں گے، کیونکہ ہونا بھی یہ چاہیے کہ رب کے کلام سے آغاز کیا جائے، محبوب پاک کی نعت پڑھی جائے، اور پھر اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کی جائے۔ یہی ترتیب ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک، اور یہی بڑی اعلیٰ ترتیب ہے، اور یہی دعا کی بھی ترتیب ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھ بھی باتیں بتاتا جاتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بات آپ کو ایسی سکھا دوں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، یہ ضمن بات آ گئی، موضوع سے ہٹ کے ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حضرت سہیل اور بعض روایت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں دعا کرتا ہوں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں دعا کا ایک حصہ آپ پر ضرور پڑھ لیا کروں اور 3 حصے دعا کر لیا کروں، یعنی اپنی حاجت آپ سے پیش کیا کروں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم فضل، اے سہل اللہ مجھے زیادتی عطا فرمائے، اگر اور بڑھا لے، یعنی درود شریف کی کثرت اور بڑھا لے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں پوری دعا میں 2 حصے درود شریف پڑھوں گا اور 2 حصے دعا مانگ لیا کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا صاحب اور زیادہ کر، فرمایا میں 3 حصے درود شریف پڑھوں گا، 1 حصہ دعا کر لیا کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تیری مرضی، تیری مرضی، اگر تو چاہے تو اور بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا درود پاک اہل ہی حمد بازاری رب تعالیٰ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ جب بھی کوئی درود شریف اللہم سے شروع ہوتا ہے تو پہلے رب کا ذکر آتا ہے۔ نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی
آل محمد، یا اللہ آپ صرف تیرے نبی پر ہی نہیں، تیرے نبی کی آل پر بھی درود بھیج۔ اور اللہ نماز میں درود شریف جب شروع کیا جائے تو رب کی حمد پہلے بیان ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ بعد میں بیان ہوتی ہے۔ پھر منقبت، اب نعت تو نبی کی ہوتی ہے، منقبت اللہ والوں کی ہوتی ہے، اور حضرت امام حسن و حسین منقبت والے ہیں، یعنی آپ کی منقبت بیان ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر تیسرے نمبر پہ حکم دے رہا ہے آپ منقبت بھی بیان کرتے ہیں، اب ان کی شان بھی بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا میں نے کلام پاک میں سے آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت کریمہ۔ اے ایمان والو، اللہ مخاطب کرتا ہے ایمان والو، اتنی مٹھاس ہے اس بات میں، اے ایمان والو، اے منن والو، پنجابی میں اس کا ترجمہ ہے اے منن والو، اے منن والو۔ جب کوئی کسی کو پیار سے بلاتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، وہ جس کو بلایا جا رہا ہے اس کو بھی اچھا لگتا ہے، بلانے والے کو بھی اچھا لگتا ہے، اور جب رب بلائے جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے تو پھر کتنا ہی پیار آتا ہوگا کہ ہمارا سونا رب ہمیں کس سونی شان سے بلا رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں لفظ آمنو یا ایھا الذین آمنو آیا یا ان الذین آمنو، تو کتنا ہی رب کو پیار آیا ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے، کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی پر ایمان لے آئے، آپ کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر لو، اپنے دلوں میں خوف الہی پیدا کر لو۔ جب خوف پیدا ہو جائے گا پھر تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ 3 کاموں کا ذکر قرآن میں بیان ہے۔ پہلا کام تو ہو چکا کہ ایمان والے ایمان لے آئے، دوسرا حکم کیا دے رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جو۔ تیسرا حکم دے رہا ہے وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو، سچے لوگ، سچے لوگ، اللہ حکم دے رہا ہے سچوں کا ساتھ ڈھونڈو، جھوٹوں کا ساتھ نہ ڈھونڈو۔ سچے لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ حکم دے رہا ہے سچے لوگ کون ہیں؟ میرے ولی، میرے شہید، میرے نبی، میرے صدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور میں جب ان کے ساتھ ہو جاؤ گے دنیا کا کوئی بھی نقصان دینے والا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، شیطان بھی تمہارے نزدیک نہیں آئے گا، کیونکہ تم ان کی مائیت میں آ گئے، ان کے ساتھ میں آ گئے ہو، ان کے ساتھ تمہاری نسبت ہو چکی ہے، اب اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اللہ حکم دے رہا ہے، فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کر لو، پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ فرماتے جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہارا حامی ناصر ہوگا، پھر اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے ان سچے بندوں میں سے سچے بندے ہیں جن کا ذکر رب تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ میرے ولی ان کو دنیا میں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ان کی پہچان ہے۔ اب اللہ نے ان کا انجام بیان فرمایا، اپنے ولیوں کا انجام قرآن کریم میں بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی لوگ ایمان والے ہیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے ان کی شان کو بیان کرنا، پہلے پہچان بیان فرمائی، پھر ان کی عادات بیان فرمائی، پھر فرمایا کہ اب ان کے جو انجام ہیں وہ سن لو، یہ قیامت والے دن کہاں پر ہوں گے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں خوشخبریاں دے رکھی ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں دے رکھی ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات تمہیں بدل نہیں سکتے، یعنی ان کی شانوں میں کوئی فرق لانا چاہے تب بھی نہیں لا سکتا۔
کوئی جتنا مرضی زور لگائے کہ ولی کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتے، کیا جو مرضی کہتا رہے، اللہ فرماتا ہے جو مرضی سمجھ، پر میری تعلیمات نہیں بدل سکتا، کیونکہ میں نے ان کو شان عطا کر دی۔ اور جس کو رب شان عطا کر دے، عظمتیں عطا کر دے، بڑائیاں عطا کر دے، اس کو کوئی بتا سکتا نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات مبارکہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ والد کی طرف سے حسنی سید، آپ کا جو والد کی طرف سے سلسلہ نسب ہے امام حسن تک جا پہنچا ہے، اور والدہ کی طرف سے حسینی سید، والدہ کی جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچا ہے، اور آپ کے آباء و اجداد میں آپ کے والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، پھوپھا پھوپھی، ماما مامی، چاچا چچی، سارے ولی اللہ، سارے اللہ کے ولی، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے جس کو آپ پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ نے بیان۔ آپ فرماتے ہیں نانت دادے کو بندو اونچا، سچا حسبو نسبو، نانک دادت بندو اونچا، سچا حسبو نسبو، نبیاں ناموں کٹن نہ دیا، ہر صفتوں ہر وصفوں۔ فرمایا کہ ننیال بھی اعلیٰ ہے، ننیال بھی اعلیٰ ہے، اور نبیوں میں فرمایا جس طرح حضور کا مقام ہے اس طرح ولیوں میں غوث پاک کا مقام۔ میرے دوستوں بحجت الاسرار میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میں بچپن میں مدرسہ جب جایا کرتا تھا تو ایک فرشتہ میرے ساتھ ہوتا، اور جہاں میں بیٹھا کرتا آواز دیتا بیٹھنے والوں کو جگہ دو، اللہ کا ولی آ گیا، اللہ کے ولی کو جگہ دو۔ اور آپ فرماتے ہیں جب میری عمر 12 سال ہوئی تو میں ایک بار رات کو سونے لگا تو آواز آئی عبد القادر ہم نے تجھے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ اللہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ اللہ کرنے کے لیے پیدا کیا، تو رات رب کو جان کر کے گزارا کر، سونا تو عام بندوں کا تھا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک دفعہ جنگل میں چلا گیا اور بیل چلا رہا تھا، کھیتی باڑی ہو رہی تھی اور میں بیل چلا رہا تھا، اور میں اچانک ایک بیل نے مجھے آواز دی عبد القادر جیلانی اللہ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ تو جانور چلاتا پھر، تم رب کا پیغام اللہ کا پیغام عام کر، مجھے اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے میں کھاتا نہیں پیتا نہیں، رب رب کرتا رہتا، میری غذا اللہ کا ذکر بن جاتی ہے۔ آج ہم ذکر سے دور ہو گئے ہیں اور دوسری بھوک ہمیں اتنی شدید لگی ہوئی ہے کہ ایک ٹائم کا کھاتے ہیں دوسرے ٹائم کے لیے پھر طلب ہو جاتی ہے، ابھی 2 4 5 گھنٹے نہیں گزرتے کہتے ہیں پھر کھانا مل جائے۔ یہ ہمارا حال ہے، اللہ والوں کی زندگی یہ سبق دے رہی ہے کہ جب بھوک لگ جائے تو برداشت کرو، کتنا برداشت کرو، فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو گے برداشت آ جائے گی، اللہ کا ذکر کرو گے برداشت آ جائے گی۔ تو یہ اللہ والے سکھاتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 1 سال گزر گیا میری زبان سے کھانے کی کوئی چیز نہیں، سال گزر گیا اور کمزوری اس قدر ہو گئی، فرمایا کہ میں جنگلوں میں چلا گیا، وہاں پر اللہ کے ولی درختوں کے پتے کھا رہے تھے اور رب رب کر رہے تھے، فرمایا کہ وہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ میں نے سوچا عبد القادر جیلانی اگر تو ان میں شامل ہو گیا تو ایک بندے کی خوراک تو کھا رہے گا، 1 سال سے بھوکا ہوں، فرمایا کہ میں واپس آ گیا اور واپس آ کر وہیں پر جہاں پر میں نے پڑاؤ کیا ہوتا مدرسہ بغدادیہ میں قرآن پاک کھولا اور رب کے کلام کی تلاوت کرنی شروع کی۔ ہم سوچتے ہیں کہ قرآن حدیث سنانا چاہیے علماء کرام کو، اور یہ جو اولیاء کرام کی باتیں یہ کسے کہانیاں ہوتی ہیں، یہ آج کل کے دور کے نوجوانوں کی جو بات ہے وہ عام ہو چکی ہے، سمجھ پوری اتنی ہے کوئی نہیں، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یار اللہ والوں نے ہمیں کیا سکھایا، ان کی زندگی پڑھو تو صحیح، انہوں نے ہمیں یہی تو سبق دیا کہ رب سے دوستی کرنی ہے تو قرآن پڑھو،
رب سے یاری لگانی ہے تو محمد مصطفیٰ کا کلام پڑھو، حدیث پڑھو اور اس کو عام کرو۔ جب تم عام کرو گے تو تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ والوں کی زندگی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر کریں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ رب کا کلام ہے جو رب فرماتا ہے کہ میرے بندوں کا ذکر کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ میں نے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں درست علم خطبہ، فرمایا میں اتنا علم حاصل کر گیا کہ کتب کے مرتبے پر قائم ہو گیا۔ کتب کسے کہتے ہیں؟ کتب وہ ہوتا ہے جس کے پاس قرآن کریم اور احادیث کے اندر علوم بھر کے پڑے ہو، کوٹ کا بھرا ہو۔ جب بھی کوئی بھی اس کے سامنے مسئلہ رکھا جائے تو وہ فوراً بیان کر دے، اسے کتب کہتے ہیں۔ اسے بات فرماتے ہیں کہ میرے دور میں علامہ ابن جوزی وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے کہتے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کی 13 تفسیریں میں نے بیان کی ہیں، کیا آپ کو یہ آیت کی 13 تفسیریں آتی ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا ابن جوزی تو قرآن کی تلاوت کر، تفسیر کرنا میرا کام ہے۔ علامہ ابن حیتی حضور غوث پاک کے مرید کہتے ہیں، علی بن حیتی، آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے سامنے ہوئی آیت کریمہ تلاوت ہوئی، آپ نے ایک تفسیر کی، پوچھا گیا اے ابن جوزی تجھے یہ پتہ ہے؟ فرمایا پتہ ہے۔ دوسری تفسیر کی، فرمایا یہ بھی پتہ ہے۔ غوث پاک نے 13 تفسیریں کی۔ ابن جوزی نے کہا یہ ساری مجھے میرے علم میں ہے۔ جب قرآن پاک کی اسی آیت کی 14ویں تفسیر کی تو وہ ابن جوزی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اس تفسیر کا علم مجھے نہیں ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اب اسی آیت کی 14ویں تفسیر، 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں، 19ویں، حتیٰ کہ 40 تفاسیر بیان کر دی اور فرمایا کہ اگر اور چاہوں تو بیان کر سکتا ہوں، اگر اور چاہوں تو اس سے زیادہ بھی بیان کر سکتا ہوں۔ اس کو کتب کہتے ہیں۔ یہ غوث پاک کا علم تھا۔ ایک روز بغداد کے 100 عالم دین ان کی میٹنگ ہوئی، کتاب کا نام تفسیر الحاصل، اس میں یہ بات موجود ہے کہ بغداد کی اس میٹنگ میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے علماء، انہوں نے آ کے کہا کہ غوث پاک کے پاس بڑا علم ہے، آج ایسا کرتے ہیں کہ 100 عالم دین اپنے اپنے علم کے حساب سے سب سے بڑھ کر جو سوال ہے نا، ان کے علم کا آخری سوال جہاں پہ ان کا علم ختم ہوتا ہے، مشکل ترین سوال وہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، غوث پاک کے پاس جائیں گے، باری باری سوال نہیں کریں گے، جب مفت سوال کر دیں گے، سوالوں کی بوچار کر دیں گے، ابھی وہ ایک کا جواب نہیں دے سکیں گے ہم دوسرا کر دیں گے، دوسرے کا جواب نہیں دے سکیں گے ہم تیسرا کر دیں گے۔ غوث پاک تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے۔ 100 عالم دین بغداد سے چلا، مدرسہ غوثیہ میں پہنچا، حضور غوث پاک کے مدرسے میں داخل ہونے کی دیر تھی، غوث پاک نے ایک نگاہ ڈالی، سب کا علم سلب کر لیا، سب کا علم سلب کر لیا۔ اب سارے آ کر بیٹھ کے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، کیا وجہ ہے جہاں ہم غوث پاک کے پاس کیا لینے آئے ہیں۔ غوث پاک نے پہلے کو بلایا، فرمایا تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ دوسرے کو بلایا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ تیسرے کو بلایا، تیرا سوال یہ ہے، حتیٰ کہ 100 عالم دین کو سوال بھی بتائے، جواب بھی ہمارا۔ علم کلام نہ یاد نہیں نے گزرے کال کال، فرمایا جنہ ہی کو کتب پڑھ کے پیتا، علم دے بدلالو، علم کلام نہ یاد نہیں نے گزرے کال کالو۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو اپنا علم بھی بھول گیا، غوث پاک پر سوال کرنے آئے تھے، اللہ نے سب سوالوں کا علم غوث پاک کو عطا کر دیا۔ بات تو یہ ہے کہ غوث پاک کو علم اللہ نے عطا کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں مدرسے سے فارغ تحصیل ہو گیا، عالم دین بڑھ گیا، فرمایا اس وقت کیا ہوا، میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اچانک زیارت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے خواب میں حضور کی زیارت عطا فرما دے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں جاگتی آنکھوں سے سرکار کو دیکھوں،
سرکار تشریف لائے، فرمایا عبد القادر جیلانی بیٹا واز کیا، تقریر کیا کرو، بیان سنایا کرو، اللہ کے دین کی باتیں کیا کرو، میرے رب کا پیغام پھیلاؤ، نیکی کا عمل کرو، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمی عجم سے آیا ہوں، یہ لوگ عربی بولتے ہیں، یہ میری بات کو نہیں سمجھتے، مجھے اجمی آتی ہے، مجھے فارسی آتی ہے، یہ عربی بولنے والے لوگ ہیں بغداد کے، میری بات کو سمجھ معلوم ہوا کسی کو سمجھانے کے لیے زبان کا آنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو اردو سمجھ آ رہی تو آپ میری بات سمجھ لیجیے، اگر آپ کو ساتھ میں انگلش میں بات کروں یا عربی میں بات کروں یا کسی اور زبان میں بات کروں یا پشتو میں بات کروں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اس سے بات یہ کی حضور مجھے تو عربی آتی ہے، فرمایا عبد القادر جیلانی منہ کھولو، منہ کھولا، آپ نے اپنا دعاب دہن شریف تھوک مبارک، یہ تھوک مبارک اس لیے کیوں آپ کو سمجھ آ جائے، اصل لفظ ہے دعاب دہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو تھوک بھی نہیں کہنا چاہیے، بے ادبی ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دعاب دہن شریف آپ نے زبان سے نکالا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں لگا دیا، فرمایا بیٹا منہ کھول، منہ کھولا تو 7 مرتبہ اپنا لعاب شریف لگایا، فرمایا بیان کیا کرو، حضور تشریف لیں گے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے زور کی نماز پڑھی تو مولا علی کرام اللہ وجہ کریم تشریف لے، حضرت علی تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا عبد القادر بیٹا واز کیا کرو، اب کی حضور میں حکمی یہ لوگ عربی ہیں، میں واز کیسے سنوں، میری زبان کو یہ نہیں سمجھ سکتے، آپ نے فرمایا منہ کھولو، منہ کھولا، 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف لگایا، عرض کی نانا جان نے 7 مرتبہ لگایا تھا، آپ نے 6 مرتبہ یہ عمل کیوں کیا ہے، آپ ہی 7 مرتبہ کر سکتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹا ہم تمہارے نانا کی برابری تو نہیں کر سکتے، ہم تمہارے نانا جان کی برابری تو نہیں کر سکتے، اس لیے 6 مرتبہ لگایا ہے، فرمایا واز کیا کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نماز ظہر ادا کی، ممبر پہ بیٹھا، واز کرنا شروع کیا، چند لوگ میرے سامنے بیٹھے تھے، میری بات میں میری تقریر میں اتنا تاثر پیدا ہوا، صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں دیکھتے 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 70,000 کا مجمع ہو گیا، کتاب کا نام ہے پیش کر رہا ہوں، حوالہ پیش کر رہا ہوں، نہ پیش کر تو چور کی سزا میری سزا، فرمایا 70,000 کا مجمع میرے واز میں بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو تھوڑی دیر واز کروں گا تو یہ مجمع منتشر ہو جائے گا، اگر زیادہ دیر لگا دی تو یہ لوگ اس سے جانا شروع ہو جائیں گے، فرمایا میں نے یہ دیکھا کہ میرے واز میں لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ملائکہ بھی میرے واز میں آ گئے، فرمایا میرا بیان سننے کے لیے جنات بھی آ گئے اور انبیاء کی روحیں بھی آ گئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ 70,000 کا مجمع یہ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، اور فرمایا زور کی نماز پڑھ کے میں نے بیان شروع کیا تھا، اثر ہو گئی، اثر کی نماز پڑھی بیان شروع کر دیا، مغرب ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھی بیان شروع کیا، عشاء ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر بیان شروع کر دیا، فجر ہو گئی، فرمایا فجر ہو گئی، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے بیان شروع کیا، زور ہو گئی، 24 گھنٹے بیان ہی جاری رہا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں رب کی حمد بیان کرتا رہا، رب کی تعریف کرتا رہا، اور لوگوں کا مجمع میرا بیان سنتا ہی رہا، فرمایا کہ جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح پہلی صف میں میری آواز ہے، پتہ نہیں وہ آخری بندہ میری صف آخری صف والا میری آواز کو سن رہا ہے کہ نہیں، آپ کو یہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے میری آواز آپ تک جا رہی ہے، اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوا اور فرمایا عبد القادر جیلانی جتنی آواز تیرا پہلی صف والا سن رہا ہے اتنی آخری صف والا نہیں۔ پوچھا حضور آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا میں پورے مجمع کا چکر لگا کر آیا ہوں، میں آخر میں جا کے کھڑا ہو گیا، وہاں پر بھی آپ کی آواز اسی طرح آ گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی صرف تقریریں نہیں کرتے رہے، صرف اللہ کی باتیں نہیں سناتے رہے، بلکہ نمازیں بھی پڑھاتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تو نماز بھی پڑھاتے تھے۔ ہم صرف ولیوں کے گیت نہیں گاتے، ان کی منقبتیں نہیں صرف بیان کرتے، یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے نماز کا بھی درس دیا۔ غوث پاک سے پوچھا، آخری بات اللہ کے سفر کرتے ہیں، باتیں تو اور بھی ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت کون سی ہوتی ہے؟ ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت، آپ نے فرمایا سب سے بڑی کرامت ظاہراً اگر دیکھنا چاہتا ہے وہ نماز نہیں ہوتی،
آپ نے اتنی آہستہ آواز میں سبحان اللہ کا، یہ لگتا ہے آپ کو نماز سے لگاؤ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر آخری بندے تک سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ فرمایا کہ ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ اور ولی اللہ سبق ہی کیا دے رہے ہیں، وہ ہر لمحہ نماز کا سبق دے رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں یہ قدم کیا تیری یاد نے، مجھے آج ستایا نماز نے، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز۔ مجھے کب ہوش تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، میں تو جھک رہا تھا نماز میں، آقا تیرے کفن پاک کی تلاش میں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔